السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو کچھ لوگ انگوٹھوں کو چومتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں جی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور کہتے ہیں اس سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے یہ کہ آقا کا نام نامی اس میں گرامی آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور پھر آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آقا کا نام آئے تو کیا پڑھو، اور یہ کس کی حدیث، کس کی سنت ہے؟ یہ سنت اللہ ہے۔ آقا پہ درود پڑھنا یہ سنت اللہ کی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے کیا پڑھتے ہیں؟ اے ایمان والو تم بھی۔ تو جب آقا کا نام آئے تو درود و سلام پڑھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ حکم ہے۔ باقی انگوٹھے چومنا، اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اگر یہ عمل کیا تو باقی صحابہ نے نہیں دیکھا انہیں؟ میں اگر یوں کرتا ہوں تو سارے آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا، میری جو حرکت ہے وہ سارے آپ لوگ، میرے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، میرا چہرہ اس طرف ہے، ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں، آپ سارے لوگ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہوتا تو باقی صحابہ نے نہیں دیکھا؟ کہیں ضرور دیکھتے نا۔ تو ایسا کچھ بھی، اور اگر اس سے نظر کمزور نہیں ہوتی تو جو ہاتھوں کو چومتے ہیں پھر ان کے گلاسز کیوں رکھتے ہیں؟ ان کی نظر پھر کمزور ہونی کیوں ہوتی ہے؟ پھر ان کی نظر کمزور، ان کے گلاسز کیوں لگے ہوتے ہیں؟ تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب آقا کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا پڑھو؟ درود پڑھو۔ جب ایک بار بندہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیوں میں 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ تو درود شریف پڑھا کریں، باقی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔